حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک عرابی بیاباں سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے علی آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہے؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھی کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا یا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے؟ لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت تفصیلاً سے جواب دیے اور فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کے ماں باپ نہیں وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہے، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں
3 दिन तक रखा और समुद्र के अतराफ जानब में फिरती रही। और वो हैवान जिसने अपने साथियों को डराया था चिमटी थी, जो खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली थी। दूसरी चुंटियाँ एक सतून पर चढ़ी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सर पर था। इस चुंटी ने अपनी कौम से कहा कि खबरदार, तुम्हारे गुजरने से मिट्टी ना गिरे, अल्लाह ताला का पैगंबर तुमसे तकलीफ उठाएगा। और वो जिस्म जिसने एक मरतबा खाया पिया नहीं और क़यामत तक नहीं खाएगा, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक है, जिसने जादूगरों के जादू को एक लुकमे में ख़त्म कर डाला। और वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ एक मरतबा से ज़्यादा सूरज नहीं चमका, वो दरियाए नील था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फाड़ा और इसकी गहराई की ज़मीन दिखाई देने लगी। सूरज इस पर चमका, चनाचे इसके नीचे गुबार उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के लिए जाने के बाद वो फिर मिल गया और अपनी साबिका हालत पर आ गया। और वो पत्थर जिस पर हैवान की वलादत हुई वो था जिससे हज़रत सालिया अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा हुई। और वो 2 साकन गैर मुतहरक ज़मीन और आसमान है। और तहरीक से यहाँ मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। और वो 2 मुतहरक जो कभी भी साकन नहीं होते, चाँद और सूरज है। और वो औरत जिसने 3 साथ में बच्चा जना हज़रत मरियम थी कि 3 साथ में इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। और वो दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, जिस्म और जान है। और वो 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, मौत और ज़िंदगी हैं। शय मोमन है और ला शय काफिर है। आसन अशिया सूरत बनी आदम है। रह में सबसे पहले जिस अज़ू की शक्ल बनती है वो शहादत की उंगली है। और कब्र में सबसे आखिर में जो चीज़ फना होती है इंसान के सर की हड्डी है। मज़र ने जब हज़रत अली से अपने सवालों के नहायत तफसीलन जवाब सुने तो आपके सर पर बोसा दिया और आपका दिल खुश हो गया। नंबर 1, जब तक कोई बात तेरे मुंह में बंद है तब तक तुम उसके मालिक हो, और जब तुम उसे ज़ुबान से अदा करके मुंह से निकाल देते हो तब वो तुम्हारी मालिक बन जाती है। नंबर 2, अकल 2 तरह की होती है, एक अकल तबई और दूसरी अकल समाई। इंसान अकल समाई से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता अगर उसके पास अकल तबई ना हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आँख की बिनाई ना हो तो सूरज की रोशनी बेकार है। नंबर 3, शरीफ की पहचान ये है कि जब कोई इसके साथ सख्ती करता है तो वो सख्त हो जाता है, और जब कोई इसके साथ नरमी से बात करे तो वो नरमी से जवाब देता है। और कमीने की पहचान ये है कि जब कोई उसके साथ नरमी से बात करे तो उसका जवाब सख्ती से देता है, और सख्ती से बात करने वालों के सामने ढीला पड़ जाता है। नंबर 4, जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के ऐब की तलाश में रहता है तो एक वक्त आता है उसे उसका कोई ना कोई ऐब मिल जाता है।